السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ آج ہم کاشف سے پوچھیں گے کہ کیا ماں پر جادو کے اثرات کی وجہ سے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم کاشف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، اس پر کچھ وضاحت میں اس طرح کروں گا کہ جادو کا تعلق جو ہے وہ انسان کے نام کے ساتھ عموماً ہوتا ہے۔ مثلا جس بندے پر جادو کیا جائے اور اس پر ہی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ جادو کنورٹ نہیں ہوتا، جادو جو ہے وہ کسی ساتھ رہنے والے بندے میں داخل نہیں ہوتا۔ جادو کا الگ سین ہے، وہ جس بندے کے ساتھ، جس کی ملکیت کے ساتھ، مثلا ایک آپ کی دکان ہے تو آپ گاڑی ہے اس پر جادو ہو گیا ہے، وہ مطلب جو ہے خراب کرتی ہے، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ۔ اب آپ کی ہے وہ گاڑی، آپ نے کسی کے سیل کر دی تو وہ جو ہے وہ مالک بدلا، وہی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بندے کی بھینس ہے، وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، وہ مالک بدلا، وہی بھینس ٹھیک ہو گئی۔ تو اثرات کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس پر جادو کیا گیا ہو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے کنورٹ کس طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ، اس کی میں وضاحت آگے چل کے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جادو کا ساتھ رہنے والے پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جادو دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر ایک جادو ہوتا ہے جنات کے ساتھ، جنات کی وجہ سے، ایک جادو ہوتا ہے جو جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا، تعویذات اور پتلے اور ان چیزوں، بالوں وغیرہ سے ہوتا ہے۔ تو جو عموماً تجربے میں بات گزری ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ تجربات میں جو ہمیں ملی ہیں، جو تجربات میں ہم نے دیکھی ہیں، وہ میں چند مشاہدات اور تجربات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جو یہ والا جادو ہوتا ہے یہ عموماً جو ہے وہ ساتھ والے بندے پر اثر نہیں کرتا، کسی اور بندے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ساتھ رہ رہا ہے، ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ عموماً جادو اسی بندے کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے جس پر کیا گیا ہو، اسی کے اگر اس کے اعضاء پر کیا گیا ہے تو اعضاء، اگر کسی بھی جسمانی بیماری کے لیے کیا گیا ہے تو وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری جو قسم ہے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا معاملہ ہوا تو ساتھ میں کوئی اور جو ہے وہ اس میں نہیں تھا یا متاثر نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ جو دوسرا جادو کا معاملہ ہے جنات کے ذریعے سے۔ اب جنات انسان کے جسم میں آئیں یا اس کے گھر میں آ کر اس پر عمل کرتے ہیں، یا اس کے معاملات میں، مثلا کاروباری جہاں پر بھی معاملات چل رہے، تو جو جنات ہوتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں یا اثر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کی نحوست جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر پڑ سکتی ہے، اس کی نحوست کا اثر جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر پڑ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عموماً جو ہمارے تجربے میں گزری، چھوٹا بچہ جو بھی ہو، بیمار ہے، اس کو شیطانی اثر ہے، زیادہ روتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی ماں کو ساتھ میں لے کر آئیں، اس کی ماں کو دم کیا جاتا ہے، اثر ماں میں نکلتا ہے۔ اچھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اور بچہ ماں کا خون ہے، وہ اس کو جب اس پر پڑھائی کی جاتی ہے، وہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اس پر بھی اثر وہ شیطانی اثر ہوتا ہے۔ جادو یا جن ماں پر ہے لیکن بچے پر اثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، دو قسم کے میں نے جادو کے طریقے بتائے ہیں، مطلب جو طریقوں سے جادو کیا جاتا ہے، ایک جادو تعویذ وغیرہ کے ذریعے سے، دوسرا جادو جنات کے ذریعے سے۔ جو جنات کے ذریعے سے جادو کا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ گھر والے افراد ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنات نے اب جنات کے ذریعے سے جادو کیا گیا، اب پورے گھر پر ایک بندے پر جادو ہے، اب گھر میں کوئی تلاوت کرتا ہے تو وہ جنات کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ اس پر بھی حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی جو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اس معاملے سے دور ہو جائے، تاکہ وہ اس کام سے ہٹ جائے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، کوئی بندہ رقیہ دم چلاتا ہے گھر میں، یا کوئی بندہ سبب بنتا ہے جس سے نیکی کا، تو شیاطین جو ہے اس کو بھی اثر انداز ہونا کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اس گھر میں
امن و سکون اور نیکی کروانے سے دور رہ سکے. تو اکثر اس طرح کے معاملات ملتے ہیں کہ ایک بندے سے جو ہے وہ اس کے بچوں پر اثر ہوا, اور ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا نسل در نسل جادو چلنے والا, تو اس کی بھی اشکال بتائی تھی کہ وہ کس طرح چلتا ہے. وہ اس وقت ہوتا ہے عموماً جس وقت یعنی بچے پیدا نہیں ہوئے ہوتے, ان پر خاوند بیوی پر جو ہے وہ جادو ہو گیا, اور وہ آگے ان کے آگے وہ جادو چلتا رہا. وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا, اور بچے اولاد کی پیدائش کے موقع پر یا جب وہ آپس میں ملے انہوں نے دعائیں نہیں پڑھی, جس کی وجہ سے وہ شیطانی عمل اور اثر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا نہیں پڑھتے آپس میں ملنے کے بعد, ملنے سے پہلے دعا پڑھ کے نہیں ملتے, تو فرمایا شیطان سبقت لے جاتا ہے, شیطان تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات, پریشانیاں, جنات کے مسائل, جادو کے مسائل زیادہ بڑھتے ہیں. اور جو بندہ پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ جو خاوند بیوی ملنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ملنے سے اگر اولاد عطا کریں, وہ اولاد شیطان سے محفوظ ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کے عمل کی وجہ سے جی اولاد میں جادو جا سکتا ہے, جنات کا مسئلہ بن سکتا ہے. ہاں, اور کسی میں جادو کا اثر جو ہے وہ جادو کی وہ قسم جو تعویذات اور عمل اس قسم کے معاملات سے کی گئی ہو, اس کا اثر کسی اور میں نہیں جاتا. لیکن جو جنات کے ذریعے سے جادو کیا گیا ہوتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جنات ہوتے ہیں, ان کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے, جس جگہ پر جنات ہوں وہ اپنی ایک نحوست رکھتے ہیں. جیسے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو صحابہ کرام بیمار ہو گئے. اب سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ مدینہ کی آب و ہوا کو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہم ہجرت کر کے آئے ہیں, تو ہجرت کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح معاملات ہو گئے, یہاں کا پانی نہیں ٹھیک, آب و ہوا نہیں ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مدینے کا بخار جو ہے وہ جوفہ میں لے جا, یا اللہ مدینے کے لوگوں کا جو ہے وہ دل, صحابہ کا دل مدینے میں لگا دے, اور اس میں پھلوں کی فراوانی کر دے, اس طرح کر کے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کوئی عورت ہے, بڑے اس نے جیسے نا چولا پہنا ہوا ہے, اور وہ مدینے سے اٹھی جوفہ میں چلی گئی. تو بعض محدثین نے اور علماء نے اس پر جو ہے بحث کی ہے کہ وہ جناتی چیز تھی, وہ عصیب تھا, وہ کوئی اس طرح کی چیز تھی, اور صحابہ کرام ٹھیک ہو گئے. بعض نے وبا کہا ہے اس کو. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ تھا جس کی نحوست کی وجہ سے بیماری بنی ہوئی تھی. تو اس لیے یہ کسی ایک بندے پر جنات آئے ہوں تو وہ دوسروں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اگر وہ اذکار وغیرہ, پڑھائی وغیرہ پراپر نہیں کرتے. اور اگر جادو کا مسئلہ صرف ہو تو وہ ماں پر جادو ہے وہ بچوں پر اثر کر سکتا ہے, اور کسی پر اثر نہیں کر سکتا. تو یہ اگر آپ خود اذکار کرتے ہیں, آپ کی اپنی اولاد کو پراپر اذکار کراتے ہیں تو ان پر اثر نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر اذکار نہیں کرواتے تو اثر ہو سکتا ہے. جیسے صحابہ فرماتے ہیں ہمارا بچہ جب کچھ بھی یاد کرنے کے قابل ہوتا تو ہم اسے ایک دعا یاد کرواتے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کچھ بھی پڑھنے کے قابل ہوتا تو ہم یہ دعا پڑھاتے, جس سے کیا ہے, اس سے بچہ شیطانی اثر, جادو, جن, ان چیزوں سے بچ جاتا ہے.